تمہارے آنے پر ہی مجھے ہوش آیا ہے۔ زبیدہ نے پریشانی میں مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے جواب دیا، ایسے واقعات تو قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، خواہ مخواہ وہم نہ کرو۔ زبیدہ نے غصے سے جواب دیا، میں نے خود انہیں دیکھا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ ایک جوڑے کے ساتھ پیش آیا سچا اور خوفناک واقعہ۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس گھر میں جنات ہیں۔ زبیدہ کے منہ سے یہ بات سن کر میرا ہنسنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن اس کو گھبرایا ہوا اور پسینے میں تر دیکھ کر میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو سامان لینے گھر سے باہر گیا تھا، تو اس دوران ایسی کیا بات ہو گئی؟ زبیدہ آخر کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے کمرے سے باہر لایا تو اس کا ہاتھ گرم تھا۔ میں نے اسے صحن میں لے جا کر چارپائی پر بٹھایا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اور وہاں چارجنگ فین لگا ہوا تھا۔ بجلی آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سامان والا شاپر ایک طرف رکھ کر اس سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس گھر میں کچھ ہے، میں آج مرتے مرتے بچی ہوں۔ زبیدہ نے اپنے خشک ہونے والے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ صبح جب آپ باہر نکلے تو میں برتن دھونے کے لیے کچن میں گئی۔ ابھی برتن دھو ہی رہی تھی کہ ٹی وی چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ٹی وی بغیر لائٹ کی کیسے چل رہا ہے۔ باہر آئی تو میں نے دیکھا 3 بچے کرسیوں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے چلاتے ہوئے ان سے پوچھا، کون ہو تم اور ٹی وی کیوں چلایا ہے؟ وہ بچے اچانک غائب ہو گئے، جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ ٹی وی بند ہو گیا۔ میرا تو سر چکرا گیا، دیوار کا سہارا لیا اور میں کچن میں آ گئی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، ایک عورت جسے میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہاں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، وہ غصے سے کہنے لگی، اگر میرے بچے ٹی وی دیکھ لیتے تو کیا ٹی وی گر جاتا؟ بہت ہی بیکار ہو تم۔ پھر میں چیختی ہوئی باہر آئی اور چارپائی پر گر گئی۔ تمہارے آنے پر ہی مجھے ہوش آیا ہے۔ زبیدہ نے پریشانی میں مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے جواب دیا، ایسے واقعات تو قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، خواہ مخواہ وہم نہ کرو۔ زبیدہ نے غصے سے جواب دیا، میں نے خود انہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا، ہم اس گھر میں پہلی بار نہیں آئے، میرے تو بچپن اس گھر میں گزرا ہے، کبھی بھی ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ تمہیں بخار ہو گیا ہے، شاید تم اس لیے ایسی باتیں کر رہی۔ تمہیں بخار کی دوائی دیتا ہوں۔ دوائی کھا کر وہ وہیں لیٹ گئی اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ ہمارا آبائی گھر تھا۔ ہم سب بہن بھائی شہروں سے چھٹیاں گزارنے یہاں آتے تھے۔ کبھی ہمارا پروگرام ایک شادی بن جاتا تھا۔ میں کل ہی اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے یہاں آیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس گھر میں آنا جانا پہلے سے کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ کم و بیش 1 گھنٹے بعد زبیدہ کا بخار کچھ کم ہوا۔ آج صبح ہی میں نے اپنے پھوپھیزاد بھائی کی دعوت قبول کی تھی۔ خیر، دوپہر میں دعوت پہنچے، لیکن جب واپس آئے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ رفیق بھائی نے رات کے کھانے کے بعد ہی ہمیں جانے کی اجازت دی تھی۔ خیر، اس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں نے ایمرجنسی لائٹ جلائی اور چارپائیاں صحن میں بچھا دیں۔ میری بیگم نے کہا، آج رات اپنی چائے آپ خود بنا لیجئے گا، میں تو سو رہی ہوں۔ اس نے چارپائی پر بستر بچھاتے ہوئے کہا، اچھا بنا لوں گا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سو گئی تو میں چارپائی سے اتر کر بڑے کمرے میں چلا آیا۔ پرانے دن یاد آ گئے۔ بابا اماں اسی کمرے میں رہتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا تو اکثر یہیں رہتا۔ بچپن کی باتیں یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کچن سے آوازیں سن کر چونک گیا۔ پانی گرنے اور برتن دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھا زبیدہ کچن میں چائے بنا رہی ہوگی۔ میری رات کو چائے پینے کی عادت نے زبیدہ کو سونے نہیں دیا ہوگا کہ اتنے میں زبیدہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے نمودار ہوئی اور بولی، سرکار چائے حاضر ہے۔ چائے کا کپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا کہ کچن میں جن نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ ارے آپ ہی نے تو کہا تھا جن من کچھ نہیں ہوتے، یہ تو تمہارا وہم ہوگا۔ شاباش، اچھا کیا تم نے اس وہم سے اپنی جان چھڑا لی۔ چلو صحن میں چلتے ہیں، کافی حبس ہے اس کمرے میں پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں۔ میں نے کپ لیتے ہوئے کہا، آپ چلیں، میں ابھی واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ زبیدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں کپ ہاتھ میں پکڑ کر کمرے سے نکل کر صحن کی طرف چل دیا۔ یعنی پیچھے مڑ کر دیکھا تو زبیدہ بدستور اسی کمرے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی۔
ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ہمارے گھر میں واش روم تھوڑا ہٹ کر تھا، جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہ جنیاں اس کے بچوں میں ڈر لگ رہا ہے؟ زبیدہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے مجھ سے بڑی جنی اور کون ہوگی؟ میں بھی مسکرا دیا اور صحن میں چلا آیا، لیکن دوسرا لمحہ میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ میں دنگ رہ گیا، ایسا لگا میرے جسم میں پارا آ گیا ہو۔ مجھے دوپہر میں زبیدہ سے کہا وہ جملہ یاد آ گیا کہ جن وغیرہ قصے کہانیوں میں ہی ہوا کرتے ہیں، اور میری نظریں صحن میں بچھی ہوئی چادر پر ٹکی ہوئی تھی اور میں پل کے جھپکانے تک بھول چکا تھا۔ زبیدہ بہت گہری نیند چارپائی میں سوئی ہوئی تھی، اس کے فراٹے لینے کی مخصوص آوازیں میں سن رہا تھا۔ میں نے مڑ کر بڑے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی اثنا میں لائٹ آ گئی اور میں نے دیکھا چائے کے کپ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس واقعے گزرے ہوئے عرصہ بیت گیا، لیکن آج تک مجھے وہ چائے کا کپ یاد ہے۔ میرے جسم میں اس وقت ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ میری چائے ایک جنی نے بنائی تھی۔